پاؤں میں لگایا جاتا ہو، طاقوں میں سجایا جاتا ہو، تعویذ بنایا جاتا ہو، دھو دھو کے پلایا جاتا ہو، جو دان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہو۔ آج اکثر و بیشتر مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ یہی معاملہ کیا ہوا ہے، اکثر و بیشتر مسلمان قرآن کے ساتھ یہی رویہ رکھتے ہیں، جبکہ قرآن آیا ہے لوگوں کو پاک کرنے کے لیے، لوگوں کا تزکیہ کرنے کے لیے، لوگوں کے دلوں کو سدھارنے کے لیے قرآن آیا ہے تاکہ لوگ گمراہی سے بچ کر منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ معزز و مکرم حاضرین جمعہ، معزز سامعین و سامعات، آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے سب سے افضل کتاب قرآن مجید کے بارے میں، قرآن مجید کی فضیلت، اہمیت، اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم سب اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور جانتے ہوں گے، ضروری ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سب سے افضل کتاب ہے، جو کہ مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک میں نازل کی گئی، اور جو آخری نبی جو امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان پر یہ کتاب نازل کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو لوح محفوظ سے یکبارگی آسمانی دنیا پر نازل فرمایا اور اسے بیت العزہ میں رکھا۔ اس کے بعد حسب ضرورت، جتنی ضرورت تھی، حسب وقایع 23 سال کی مدت میں قرآن مجید نازل کیا گیا زمین پر۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، وہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کی اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی نشانیاں موجود ہیں۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے پوری دنیا فکر و نظر کی گمراہیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، ساری دنیا میں جہالت چھائی ہوئی تھی، پوری دنیا میں گمراہی چھائی ہوئی تھی۔ اولاد اسماعیل کے زیادہ تر افراد بت پرستی میں ملوث تھے، عبادت کا کوئی اصول نہیں تھا، لڑکیوں کو زندہ دفنانا ان کی قومی عزت کا تقاضا تھا، فرشتوں کو اللہ کی لڑکیاں مانتے تھے، اللہ کی لڑکیاں تصور کرتے تھے، ہر فرقہ، ہر حاجت اور ہر ضرورت کا خدا الگ الگ تھا۔ خود خانہ کعبہ کے اندر 360 خداؤں کی حکمرانی تھی۔ ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسے شہر کو چنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کے لیے، اور ایک ایسے شہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا جس کی حالت تو سب سے زیادہ خراب تھی، قابل رحم تھی۔ دنیا میں جتنی بھی برائیاں پائی جاتی تھی، ساری برائیاں عرب کے اندر موجود تھی، اسی لیے وہ بہت کمزور ہو چکے تھے، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، کیونکہ جو قوم گناہوں میں ملوث ہو جاتی ہے، ہر قسم کے گناہ اگر کسی قوم کے اندر آ جاتے ہیں یا کوئی ایک گناہ کثرت سے پوری امت اسے مل کر کرنے لگتی ہے، وہ امت ہلاکت و بربادی کے گڑھے کے کنارے پہنچ جاتی ہے، وہ امت کمزور ہو جاتی ہے۔ دنیا میں اسلام ہی ایسا مذہب ہے اور قرآن ہی ایسی کتاب ہے
جس نے انسانوں کو غلامی اور آزادی کے فرق سے روشناس کرایا ہے کہ غلامی کیا ہے، آزادی کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور اللہ کا نبی قرآن لے کر اس لیے آیا ہے تاکہ وہ لوگوں کو خلاف فطرت بوجھوں اور مشقتوں سے آزاد کر دے۔ انسانوں کو جو انسان کے اندر پائے جاتے تھے جو خلاف فطرت بوجھ ہیں، سارے بوجھوں سے آزاد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا ہے۔ غلامی چاہے وہ سیاسی غلامی ہو یا مذہبی غلامی ہو یا روحانی غلامی ہو، قرآن ہر طرح کی غلامی کو ختم کر کے آزاد کرنا چاہتا ہے۔ وہ کسی بھی رنگ میں کسی کی غلامی گوارا نہیں کرتا ہے۔ قرآن صاف طور پر یہ اعلان کرتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے ساری کائنات کے معنی جاتی ساری کائنات کے انسانوں، اس اللہ کی عبادت کرو، اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ یعنی انسانوں کی غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کا مقصد بھی بتا دیا ہے کہ ہمیں صرف اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارنا ہے، ہمیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب مان کر زندگی گزارنا ہے۔ کتنی ہی مشکلات آ جائیں، جو بھی پریشانی آ جائے، ساری پریشانیوں میں مشکلات میں جو بھی پریشانیاں ہیں، ہمیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک ہماری آخری سانس ہے، آخری سانس تک ہمیں صرف اللہ کو اپنا رب ماننا ہے، صرف اللہ کو اپنا خالق ماننا ہے۔ قرآن ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن ایک ایسی جامع کتاب ہے جس میں تمام قسم کے علوم ہیں، تمام قسم کے فن ہیں، اور انسانی ذہن میں جو شکوک پیدا ہوتے ہیں، انسانی ذہن کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، سارے قسم کے خیالات کی تسکین کا سامان بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں جو بھی شک پیدا ہوتا ہے، جو بھی شک چل رہا ہے اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں، نبی کے بارے میں، سارے سوالات کا جواب قرآن کے اندر موجود ہے۔ دنیا کے اندر قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جس کے لیے نہ یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا ہے، اسے کیسے پڑھنا ہے، قرآن خود اپنے بارے میں بتاتا ہے، قرآن اپنا تعارف خود کرواتا ہے۔ دنیا کے اندر آج جتنی کتابیں لکھی جاتی ہیں، اس کتاب کے بارے میں پہلے لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ اس کتاب کے اندر کون سے باب رکھے گئے ہیں، اس کتاب کے اندر کون کون سے سبق رکھے گئے ہیں، کون کون سے درس اس کے اندر موجود ہیں، اس کا لکھنے والا کون ہے، یہ کتاب سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، یہ ساری چیزیں کوئی اور بتاتا ہے۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے، خود اپنا تعارف کرواتی ہے کہ وہ کیا ہے، وہ کس لیے نازل کی گئی ہے، اس کے نزول کا مقصد کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل آ چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تم پر ایک جگمگاتا نور بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صرف مسلمانوں پر ہی نہیں بلکہ تمام ہی بنی نوع انسان پر احسان جتا رہا ہے کہ اس نے تمہیں ایک برہان پیش کی ہے، ایک واضح دلیل پیش کی ہے، قرآن کی شکل میں بہترین کتاب نازل کی ہے جس کے ذریعے انسان گمراہی سے بچ کر سیدھے راستے پر آ سکتا ہے، جس کے ذریعے انسان ضلالت و گمراہی کی گھاٹیوں سے بچ کر منزل مقصود تک آ سکتا ہے، جس کے ذریعے انسان جس قرآن کو پڑھ کر، جس کو سمجھ کر، جس پر عمل کر کے انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہ تعلیمات ہمیں قرآن مجید دیتا ہے۔
یہ قرآن کو کس نے نازل کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، در حقیقت یہ قرآن اس نے نازل کیا ہے جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، ساری کائنات کی پرورش کرنے والا ہے، ساری کائنات کا پالنہار ہے، ساری کائنات کا کفیل ہے، اور ایک ایسی کتاب ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، ایسی کتاب دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے اندر شک نہ کیا جائے۔ جتنی بھی کتابیں ہیں قرآن کو چھوڑ کر تقریباً ساری کتابوں میں شک کیا جا سکتا ہے، لیکن قرآن ہی وہ ایسی کتاب ہے جس کے نہ حرف پر شک کیا جا سکتا ہے، نہ لفظ پر شک کیا جا سکتا ہے، نہ نقطوں پر شک کیا جا سکتا ہے، نہ الفاظ پر شک کیا جا سکتا ہے، کسی بھی حروف پر شک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ قرآن ایک واضح کتاب ہے، قرآن ایک برہان ہے، ایک نور مبین ہے جس کے ذریعے انسان گمراہی سے بچ کر سیدھے راستے پر آ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت عرب قوم کو ایک چیلنج دیا۔ پہلے اللہ نے چیلنج دیا، شروع میں جب قرآن کا نزول ہوا تو عربوں نے ضد کی وجہ سے قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ اگر اللہ کی کتاب ہوتی تو کسی بھی اچھے آدمی پر یا طائف کے بڑے آدمی پر، مکہ کے بڑے آدمی پر نازل ہوتی۔ انہوں نے انکار کر دیا ضد کی وجہ سے، شروع میں جب ایسا ہوا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے چیلنج دیا، اگر تم اس قرآن کو چیلنج کرنا چاہتے ہو، اس قرآن کی طرح ایک قرآن بنا کر لے آؤ، اگر تمہارے اندر ہمت ہے، تمہارے اندر دم ہے، چیلنج کرنا چاہتے ہو، اس قرآن کی طرح قرآن لے کر آؤ۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ دوسرا چیلنج جو دیا، قرآن کی طرح قرآن وہ لوگ نہیں بنا لائے اور کوئی بھی انسان نہیں بنا سکتا ہے، بالکل نہیں بنا سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں کوئی شک ہے، اس قرآن میں جتنی آیتیں ہیں صرف ایک آیت کی طرح ہی کوئی ایک آیت بنا کر لے آؤ، اللہ کو چھوڑ کر اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، اللہ کو چھوڑ کر اپنے سارے مددگاروں کو بلا لو۔ اگر تمہارے اندر دم ہے، اگر تم اللہ کو چیلنج کر سکتے ہو، اگر قرآن کو جھوٹی کتاب بتاتے ہو، تمہارے اندر ہمت ہے، ایک آیت بنا کر لے آؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ تم ایسا نہیں کر سکتے ہو، تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ قرآن کی ایک آیت کی طرح تم کوئی آیت بنا کر لے آؤ، تو پھر اللہ سے ڈر جاؤ، قرآن کو اللہ کی کتاب مان لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب مان لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان لو، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اگر ہم قرآن پر غور کریں تو دنیا کے اندر جس چیز کا بھی تعلق قرآن کے ساتھ چھوٹا بھی تعلق اگر ہو گیا، وہ چیز بے مثال بن گئی ہے۔ قرآن مجید جس امت پر نازل کیا گیا وہ امت خیر الامم کہلائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خیر امت کے خطاب سے نوازا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگ بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ قرآن مجید جس شہر میں نازل کیا گیا اللہ تعالیٰ نے اسے بلد امین کہا، ام القرآن کہا، لتنذر ام القرآن۔ قرآن مجید جس زبان میں نازل کیا گیا اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کی سب سے اچھی زبان قرار دی ہے، اور یہی زبان جنت کی زبان ہے، یہی زبان جنت والوں کی زبان ہے، اسے بلسان عربی مبین کہا گیا۔ جس قوم نے قرآن کو اپنایا، جس قوم نے قرآن پر عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عزت سے نوازا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بلندی سے سرفراز کیا۔ اور جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑ کر اپنی منمانی کرنا چاہا، قرآن کو چھوڑ کر اپنی منمانی کرنا چاہا، اپنی منچاہی زندگی گزارنا چاہا، نہ انہوں نے اللہ کے قانون کو مانا، نہ جناب محمد رسول اللہ کے قانون کو مانا، ایسے لوگ گمراہی میں ہیں، ایسے لوگ ہدایت نہیں پا سکتے ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید پر غور کریں، جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں ان میں سے آج صرف قرآن مجید اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے۔ زبور جو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پر نازل کی تھی، اس کا تو اس وقت نام و نشان بھی باقی نہیں ہے۔
اور تورات جو اس وقت موجود ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 300 سال کے بعد لکھی گئی ہے، جس سے یہ اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے یا نہیں۔ اور انجیل کے اندر اس قدر ترمیم و تحریف کر دی گئی، انجیل کے اندر عیسائیوں نے اتنی تبدیلیاں کر دی، جس طرح انگریزوں نے لال قلعے سے ہیرے جواہرات نکال کر لے گئے، اسی طرح عیسائیوں نے جو ان کے مطلب کی چیزیں تھیں وہ رکھ لی، باقی ساری چیزیں چھوڑ دی۔ انجیل کے اندر ساری تبدیلیاں انہوں نے کر دی، لیکن قرآن مجید کو نازل ہوئے آج تقریباً 1450 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ قرآن اس 1450 سال میں مسلم دنیا مختلف قسم کے حالات سے دوچار ہوئی۔ مسلمانوں پر، مسلم دنیا پر بہت سارے مشکلات آئیں، بہت ساری پریشانیاں آئیں۔ 7ویں صدی ہجری میں مسلم دنیا تاتاریوں کی زبردست یلغار کا شکار ہوئی۔ انہوں نے مسلمانوں کو زیر و زبر کر ڈالا، مسلمانوں کو ہلاک کر ڈالا، اور ایک دور ایسا بھی آیا کہ اندلس میں مسلمانوں کا ایسے قتل عام کیا گیا کہ ان کی لاشوں سے تالاب اور گڈھے بھر گئے۔ لیکن قرآن مجید اسی طرح محفوظ ہے، اسی طرح محفوظ تھا اور اسی طرح محفوظ رہے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، لیکن کیا اس کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق صرف اسے چومنے، چاٹنے یا پھر اسے ہاتھ میں لے کر قسمیں کھانے کی حد تک ہونا چاہیے؟ نہیں، بلکہ قرآن کیوں نازل کیا ہے؟ لوگوں کے عمل کے لیے۔ لیکن آج معاملہ کیا ہے؟ آنکھوں میں لگایا جاتا ہو، طاقوں میں سجایا جاتا ہو، تعویذ بنایا جاتا ہو، دھو دھو کے پلایا جاتا ہو، جوزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہو۔ آج اکثر و بیشتر مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ یہی معاملہ کیا ہوا ہے، اکثر و بیشتر مسلمان قرآن کے ساتھ یہی رویہ رکھتے ہیں، جبکہ قرآن آیا ہے لوگوں کو پاک کرنے کے لیے، لوگوں کا تزکیہ کرنے کے لیے، لوگوں کے دلوں کو سدھارنے کے لیے۔ قرآن آیا ہے تاکہ لوگ گمراہی سے بچ کر منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کے سامنے جب قرآن کی فضیلت بیان کی گئی تو اکثر صحابہ کرام نے اپنی زندگی قرآن مجید کے لیے وقف کر دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچپن میں ایمان لائے تھے، بہت کم عمر میں ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد ہمیشہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید سیکھنے میں لگے رہتے تھے۔ اللہ کے نبی اگر اپنے شہر میں ہیں، وہاں بھی عبداللہ بن مسعود آپ کے ساتھ رہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سفر میں جاتے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ سفر میں جایا کرتے تھے اور قرآن مجید سیکھنے میں بڑی دلچسپی لیتے تھے۔ ایک رات دوران نماز اونچی آواز میں تلاوت کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور کھڑے ہو کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات کو سننے لگے۔ پھر صحابہ کرام کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ کیا اور فرمایا جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ قرآن مجید کو اسی انداز میں پڑھے، اسی لہجے میں پڑھے جس انداز میں وہ نازل ہوا ہے، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات کا انداز اپنائے۔ جس طرح عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھا کرتے ہیں اسی طرح قرآن پڑھے۔ اور خود قرآن فہمی کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے قرآن کریم کی ہر آیت کے بارے میں معلوم ہے
کہ وہ کہاں نازل ہوئی ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، جب مجھے معلوم ہوتا کہ فلاں شخص قرآن مجید کے بارے میں مجھ سے زیادہ معلومات رکھتا ہے، مجھ سے زیادہ اس کے پاس علم ہے، تو میں اس کی خدمت میں حاضر ہو کر علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کرام میں، قرآن کو سیکھنے کا، قرآن کو سکھانے کا، قرآن پر عمل کرنے کا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور جو قرآن دوسروں کو سکھاتا ہے، وہ لوگ تم میں سب سے اچھے لوگ ہیں، سب سے افضل لوگ ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کا ایک مومن کی زندگی پر کیا اثر ہونا چاہیے؟ اور سب سے پہلے ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی تلاوت کا، قرآن کی سورتوں کا کیا اثر ہوا کرتا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں قال ابو بکر یا رسول اللہ قد شبت، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی قد شبت، آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ تو وقت سے پہلے بوڑھے نظر آنے لگے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ابھی آپ کی عمر نہیں ہوئی ہے لیکن آپ وقت سے پہلے بوڑھے نظر آنے لگے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا شیبتنی ہود والواقعۃ والمرسلات وعما يتساءلون واذا الشمس كورت، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے، مجھے سورہ واقعہ نے بوڑھا کر دیا ہے، مجھے سورہ مرسلات نے بوڑھا کر دیا ہے، اما يتساءلون نے واذا الشمس كورت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ ذرا ٹائم نکال کر ان صورتوں کا مطالعہ کریں کہ آخر کیا بات تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ کبھی وقت ملے فتویٰ لگانے سے پہلے، فتویٰ لگانے سے اگر فرصت ملے قرآن کو پڑھیں، کاروبار سے فرصت ملے قرآن کو ذرا پڑھیں، کاروبار سے ٹائم نکال کر دن میں کم از کم کچھ وقت آپ قرآن کے لیے نکالیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کا مطلب سمجھیں۔ اگر دن میں آپ ایک آیت بھی سمجھتے ہیں بہت بڑی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے وہ بات ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کیسی تھی، ایک نیک انسان کی زندگی کیسے ہونی چاہیے، ایک مومن کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ جب اس کے سامنے قرآن پڑھا جائے، جب اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے، ذرا اندازہ لگائیں کیا ہم واقعی میں مومن ہیں، کیا ہم مومن کہلانے کے حقدار ہیں؟ اللہ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اللہ نے بہترین کتاب نازل کی ہے، بہترین بات نازل کی ہے جس کے ٹاپک، جس کے مضامین آپس میں ملتے جلتے ہیں، اور اس میں ایسی آیتیں ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ہدایت کے ذریعے جسے چاہے ہدایت دے دے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کائنات کا کوئی انسان ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے بعد ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت میں لگے رہتے تھے۔ جیسے ہی قرآن مجید کی تلاوت کرتے اس قدر آنسو بہاتے، قرآن مجید کو، اللہ کی کتاب کو اپنے چہرے پر رکھ لیتے اور فرماتے میرے رب کی کتاب، میرے رب کا کلام، اور پھر خشیت الہی سے رونے لگتے تھے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دلسوز آواز میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے کہ صحابہ کرام کے دل جیسے ہی قرآن کی تلاوت سنتے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، صحابہ کرام کے اندر اللہ تعالیٰ کا اور زیادہ ڈر پیدا ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عقبہ سے کہا عقبہ رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت سنائیے، قرآن پڑھ کر سنائیے۔ جب حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی تلاوت شروع کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک
آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کی تلاوت کرتے اس قدر تاثیر ہوا کرتی تھی قرآن کی تلاوت میں کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے تو مشرکین مکہ کے جو بچے، عورتیں اور بوڑھے جمع ہو جاتے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات کو سنا کرتے تھے. یہ صحابہ کرام تھے جن کے دل اللہ کی طرف اور زیادہ راغب ہوتے تھے. جب وہ قرآن کی تلاوت کو سنتے تھے ان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوتا تھا، ان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا تھا. لگتا ہے ہمارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. ہمارے دلوں پر اثر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ہم قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں مگر اس میں اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے ہیں. ہم قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں مگر جو اللہ کی حدیں ہیں ہم ان حد پر رکتے نہیں ہیں بلکہ اس حد کو ہم پار کر جاتے ہیں، تجاوز کر جاتے ہیں. ہم قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں مگر جن کاموں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ہم اسے بچا نہیں کرتے. ہم قرآن میں مختلف قوموں کے قصے تو پڑھتے ہیں لیکن ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں. اگر یہی حال ہمارا رہے گا تو ہمارے حالات سدھرنے والے نہیں ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو عزت سے نوازتے ہیں لیکن جو لوگ اس قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل و رسوا کرتے ہیں. آج اس تعلق سے انشاءاللہ اور باتیں کی جائیں گی. ایک بات ضروری، آج لوگوں کے پاس یہ بہانہ ہوتا ہے، عموماً بہت سارے بہانے ہوتے ہیں قرآن نہ پڑھنے کے کہ مجھے عربی نہیں آتی ہے. ایک مثال دوں گا، دو مثال. ڈاکٹر موریس بوکیل جو عیسائی ہیں، جب 1899 عیسوی کے اندر مصر میں فرعون کی لاش ملی اس سمندر میں جہاں فرعون کو موت دی گئی، اللہ تعالیٰ نے اسے بعد والوں کے لیے باعث عبرت بنایا ہے. جب 1899 میں بہت ساری ٹولیاں جماعت فرعون کی لاش کو تلاش کرنے کے لیے نکلی تھیں، ان میں سے ایک جماعت تھی جس میں ڈاکٹر موریس بوکیل جو عیسائی ہیں، کرسچن تھے، وہ بھی اس میں شامل ہے. ابھی عیسائی ہیں وہ اس میں شامل ہیں. جب وہ لاش ملی جہاں فرعون کی لاش جو قرآن میں پہلے ہی بتا دیا گیا ہے، وہ لاش تک جب ان کی قوم، ان کی جو ٹیم تھی وہ پہنچی، وہ لوگ بہت خوش ہوئے کہ آج ہم نے فرعون کی لاش کو تلاش کر لیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے پہلے جتنی جماعتیں آئیں انہوں نے تلاش نہیں کیا ہے. جو ہماری ٹولی ہے، ہماری جماعت ہے، اس نے فرعون کی لاش کو تلاش کر لیا. بہت خوش ہیں. ان کی جماعت میں ایک عربی دوست بھی تھے، ایک عربی تھے، عرب کے رہنے والے. انہوں نے کہا کہ یہ بات تو آپ کو آج پتہ چلی ہے، اس کا علم تو ہمیں تقریباً 1300 سال پہلے ہی ہمیں اس کا علم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہمیں بتا دیا ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 92 کا آپ مطالعہ کریں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ فرعون کی لاش کو ہم بعد والوں کے لیے عبرت بنا کر رکھیں گے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو بعد والے لوگوں کے لیے نصیحت کے طور پر رکھا ہوا ہے اور سمندر کے کنارے رکھا ہے. اس عربی دوست نے کہا کہ یہ بات تو ہمیں تقریباً 1300 سال پہلے معلوم تھی، جو بات آپ کو آج معلوم ہوئی ہے کہ فرعون کی لاش یہاں پر رکھی ہوئی ہے. اس نے کہا، اس کرسچن نے کہا، ڈاکٹر موریس بوکیل نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم ہے، کون سی کتاب میں ہے؟ اسے بتایا گیا کہ یہ قرآن کے اندر موجود ہے. اس عربی دوست کی جو کرسچن ہے ڈاکٹر موریس بوکیل، اس کی عمر ہے 50 سال یا 50 سال سے زیادہ اس کی عمر ہے. لوگوں نے کہا، اس عربی دوست نے اسے قرآن دیا پڑھنے کے لیے. جب ڈاکٹر موریس بوکیل سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں پہنچا اور اس آیت سے گزرا تو فوراً اس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس وقت اس نے عربی سیکھی. بتانا مقصد کیا ہے یہاں پر؟ قرآن سیکھنے کی، قرآن یاد کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. دنیا کی جو بھی کتابیں ہیں اگر عمر زیادہ ہو جائے تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے، قرآن ایک ایسی برکتی کتاب ہے، اتنی عظمت والی کتاب ہے، اتنا بہترین اللہ کی طرف سے قانون ہے.
آپ جس بھی عمر میں اس کو یاد کرنا چاہیں، جس عمر میں آپ عربی سیکھنا چاہیں آپ سیکھ سکتے ہیں۔ 50 سال کی عمر میں ڈاکٹر مورس بکیل عربی سیکھتے ہیں، عربی سیکھنے کے بعد اس آیت پہ پہنچ کر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک ابھی جو ماضی قریب میں ہوا، عرب کے اندر ایک 90 سال کی بوڑھی عورت نے قرآن کو حفظ کیا ہے۔ جب 90 سال کی بوڑھی عورت کو انعام دینے کے لیے اسٹیج پر بلایا گیا، اس وقت اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بلا لیا، عمر کیا ہے؟ 90 سال اس کی عمر ہے۔ جب اسے انعام دینے کے لیے اسٹیج پر بلایا گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کا انعام اس کی پوتی کو دیا گیا۔ اس کی پوتی سے پوچھا گیا کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ میری دادی کی عمر تقریباً 90 سال تھی یا اس سے زیادہ تھی، اور اس نے قرآن کو پورا یاد کر لیا ہے، پورا حفظ کر لیا ہے۔ تو یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں آپ کو قرآن پڑھانے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ لہذا آج یہ پیغام لے کر جائیں کہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ ہر دن میں کچھ وقت، کم سے کم 5 منٹ 10 منٹ آپ فجر کی نماز پڑھیں، جماعت سے نماز پڑھیں، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کریں۔ کاروبار میں پریشانی ہے، کاروبار میں پریشانی آپ کی دور ہو جائے گی۔ آپ کے سارے دن میں قرآن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی برکتوں کا نزول بھی فرما دے گا۔ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن پر عمل کریں، یہی میری درخواست ہے اور یہی اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے اور یہی قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ انشاءاللہ اس تعلق سے باقی باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی باتیں قرآن و حدیث کے مطابق ہوئی ہیں اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بیمار ہیں، خاص طور ہمارے شیخ محترم مولانا صاحب جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو عزیز طلبہ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور تمام مسلمان جو بھی بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو بھی مسلمان پریشانی میں ہیں، غمزدہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھنا، دین و ایمان اسلام کی حالت میں زندہ رکھنا، جب ہمارا خاتمہ فرمانا دین و ایمان اسلام کی حالت میں فرمانا، جب ہمارا خاتمہ فرما زبان پر ایک کلمہ نصیب کرنا لا الہ الا اللہ۔